جو صحابی آج کر رہے ہیں وہ سیدہ ہند بنت عمرو ہیں. ان کا نام ہند تھا، والد کا نام عمرو بن حرام تھا، اور یہ ایک بہت مشہور حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ کی پھوپھی تھیں، اور ان کے بھائی کا نام عبداللہ بن عمرو تھا. سیدہ ہند کے خامد عمرو بن جمون زمانہ جاہلیت میں اپنے گھر میں بت رکھا کرتے تھے، اور ان کے 3 بیٹے تھے جو معوذ، معاذ اور خلا، اور انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ شریف بھیجا تھا، اور ان کے ذریعے ان کی والدہ سیدہ ہند بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو گئی تھیں، اور یہ بات ان کے والد کو معلوم نہیں تھی. عمرو بن جموں کے بیٹے سیدنا مصعب بن عمیر کی مجالس میں بڑی پابندی سے شریک ہوا کرتے تھے، اور گھر آ کے اپنی والدہ کو اپنی قرآنی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ سیدنا معاذ بن عمرو نے اپنے ساتھی کو ملا کر اپنے باپ کے اس طرز عمل کے کہ وہ بتوں کو کمروں میں رکھتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے، اس کو سکھانے کے لیے انہوں نے رات کو آ کر وہ بت جا کے ٹریش میں پھینک دیا تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ بت کوئی کام نہیں آتے. انہوں نے رات کی تاریکی میں جب اس کو اٹھایا اور گندگی میں پھینک دیا، صبح جب ان کے والد اٹھے تو غصے میں آئے، اور جب انہوں نے جا کے ڈھونڈا اور وہ بت کو اندر لے آئے اور اس کو صاف کیا اور دوبارہ گھر لے آئے. اور جب دوبارہ اگلے دن ان کے بیٹے نے اس کے گلے میں تلوار ڈال دی کہ اگر آپ تمہیں کچھ چھیڑے تو تم اب اس کو ختم کر دینا، اور رات کو آ کے دوبارہ ان کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں نے اس کو ٹریش میں ڈال دیا، اور ساتھ میں ایک مرا ہوا کتا پڑا تھا وہ بھی ساتھ باندھ دیا. تو صبح جب اٹھنے والد اٹھے اور جا کے ان کو ڈھونڈا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے لیے کچھ بھی کر نہیں سکتا، تو اس لیے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم نے جو اس عالم سے جو کچھ سنا ہے کیا کچھ زبانی یاد ہے، سنا سکتے ہو؟ تو ان کے بیٹے نے سورہ فاتحہ سنا دی، جس کو پہ انہیں بہت اچھا لگا، اور انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، اور اس پہ وہ اسلام قبول کر لیا. انہوں نے بیٹوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. سیدنا ہند کے بیٹے بہت بہادر تھے اور وہ بدر میں مقام پہ بھی شامل ہوئے. ان کے شوہر عمرو بن جموں بھی جانا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ لنگڑاتے تھے، ان کی پنڈلی میں کوئی نقص تھا، اس لیے وہ جا نہیں سکے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے اور بیوی نے انہیں جانے نہیں دیا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پہ جانے لگے اور جو مسلمان احد میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے وہ بھی ساتھ جانے لگے، تو انہوں نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیوی اور بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونے سے روک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ معذور ہیں اور اس لیے آپ نہیں جا سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے نہ روکو کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت عطا کر دے. اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو کیا میں جنت میں سیدھا چل سکوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم جنت میں سیدھے چل سکو گے. عمرو بن جموں، ان کا بھتیجا اور ان کا غلام، تینوں جنگ احد میں جام شہادت نوش کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی لاشوں کو اپنے پاس سے گزرے اور ان کی لاشوں کو دیکھا تو کہا گویا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں سیدھی چال چل رہے ہو، اور ان تینوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیں. جب یہ سارے شہید ہو گئے تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگ احد کے دن صبح سحری کے وقت ایک خاتون 2 لدے ہوئے اونٹوں کے درمیان آگے بڑھی، تو میں نے اس سے کہا خبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا دفاع کیا ہے، اور کچھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کیا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ خاتون رو پڑیں، کیونکہ وہ سیدہ ہند بنت عمرو تھیں جنہوں نے اپنے خاوند سیدنا عمرو بن جموں اور اپنے بھائی ابو جابر کی لاشوں کو مدینہ منورہ میں دفن کرنے کا ارادہ کیا. جب انہیں یہ بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شہداء کو اسی جگہ دفن کر دیا جائے جس جگہ انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے، تو انہوں نے ان لاشوں کو وہیں دفن کے لیے چھوڑ دیا. اور سیدہ ہند اپنے عزیز ترین 2 شہیدوں کو میدان احد میں دفنا کر مدینہ منورہ آ گئیں، اور ساری زندگی اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر کثرت کے ساتھ روزے رکھتی رہیں اور جی بھر کر عبادت میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے.